السلام علیکم دوستو، سنو، تھک گئے ہو نا؟ تکلیفیں ساتھ نہیں چھوڑ رہی، دن بدن حالات ناساز ہو رہے ہیں، آپ مایوس اور غمگین ہو گئے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب امیدیں ٹوٹ گئی، سارے راستے تنگ ہو گئے، مشکلات میں اب دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سب ساتھ چھوڑ گئے، آپ اکیلے تنہا رہ گئے ہو۔ تو یاد رکھو، یہ سچ نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنی منزل کے قریب ہو۔ کیا تم نہیں جانتے، گہری اندھیری کے بعد تو صبح کا نور طلوع ہوتا ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، بس تم نے اس سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جو بے قراروں کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ جان رکھو، یہ تکلیف کا وقت جلدی ہی گزر جائے گا۔ میرا رب تمہارے لیے اپنے غیبی راستوں کو ہموار کرتا چلا جائے گا، ایسے نامعلوم راستے جس کا زندگی میں گمان نہ کیا ہو۔ جان رکھو، وہ دریا میں گھوڑوں کو دوڑوا سکتا ہے، وہ دریا میں جہازوں کو راستہ دے سکتا ہے، وہ دریا کے اندر 12 راستے بنا سکتا ہے۔ جان لو، یقیناً تم بھی تجسس میں ہوگے کہ وہ کون سے اشارے ہیں جن پر اللہ اپنے غیبی راستوں کو کھولتے ہیں اور نامعلوم طریقوں سے مدد کرتے ہیں۔ تو سنو، سب سے پہلا اشارہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور تم مجھ کو ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، پر اسے سمجھتے نہیں۔ یاد رکھو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر لگا ہوا تھا، تب اللہ نے دریا کو کیوں 12 حصوں میں بانٹ دیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنا اور ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو کیوں ٹھنڈا کیا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو ان کو کیوں پالا گیا؟ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرا کے درمیان زمزم کیوں دیا گیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو بوڑھاپے میں بیٹا دیا؟ اور کیوں حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیے؟ تو سنو، ان سب میں ایک چیز مشترک ملتی ہے، وہ ہے اللہ سے اچھا گمان، دوسرا ہے کامل یقین، اور تیسرا ہے حوصلہ۔ ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور نا امید نہیں ہوئے تھے، اور سب اللہ پر یقین اور اچھے گمان کے ساتھ آگے بڑھے تھے، تو اللہ نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا، کسی کو محروم نہیں ہونے دیا۔ اور جان رکھو، یقین یہی ہے کہ جب راستہ کوئی نظر نہ آ رہا ہو، پھر کہو کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ جب کوئی سبب اور کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، تب کہنا کہ اللہ کوئی ذریعہ یا کوئی سبب سے کام بنا دے گا۔ جب تم اچھے گمان کرو گے نا تو اچھا ہی پاؤ گے، پھر دیکھنا وہ راہ وہاں سے کھولے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے لیے وہاں سے مدد کے دروازے کھول دے جو راستے نامعلوم ہوں، تو تم اللہ کو اپنے ساتھ کر لو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور صبح شام اپنے رب کی حمد کیجئے، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے اجر کو بغیر کسی حساب کے دے دیا جائے گا۔ میرا رب قرآن میں ان کا واضح اشارہ دے رہا ہے کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کریں، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور راہ راست کے اوپر جمے رہے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یاد رکھو، ہمت نہ ہارو، جب تمہاری ہمت کمزور پڑنے لگے اور تم تھک جاؤ اور اپنے دل کو بس اتنا سمجھاؤ کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا
اس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ پتا ہے ہم ہمت تب ہارتے ہیں، بے سکون اور بے بس تب ہوتے ہیں جب ہمارا گمان اور ہمارا یقین اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو۔ اگر گزرا ہوا زمانہ نہیں مل رہا تو ایک بار آنکھیں بند کرو اور وہ تمام مراحل کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں گرنے سے پہلے ہی تم کو تھام لیا تھا۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی عظمت کو یاد کرو، تمہارا دل سکون پا جائے گا۔ یاد رکھو ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر پتجھڑ کے بعد ہریالی ہے، ہر رات کے بعد دن کا سویرا ہے، پھر تم اس کو اپنے قریب سے محسوس کرو گے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ نعمت تو میرے علم اور تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جان لو جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ بس یقین رکھو اللہ تمہارے لیے ان قریب ایسے نامعلوم راستوں سے مدد کرے گا اور ایسے وسیلے فراہم کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی ناکام بننے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک بار ایک لائک اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیں۔ ہم آپ کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے اور ان نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے، آمین۔ زندگی رہی انشاءاللہ ایک بار پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔